عليكم نارا صدق الله العظيم. بھائی تقریریں تو بہت ہوئی، بہت سنی. بھائی کچھ کام کرنے کا ارادہ کر لو، یا تقریر ہی سنتے رہو گے یا کچھ کام کرنے کا بھی ارادہ ہے. سمجھ میں آ رہا یہ میں گڑبڑ کر رہا؟ کچھ سمجھ میں آ رہا؟ تو کچھ کام کرنے کا ارادہ ہے یا بس تقریر سننی ہے؟ گھر جا کے یہ کام کرنا ہے جو بتایا جائے گا. اس آیت شریفہ میں فرمایا ایمان والوں اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو. کیا کہا؟ نہیں بول تو پڑھو. اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو. سمجھ میں آ گیا؟ دوزخ میں لے جانے کے لیے ایک گناہ بھی کافی ہے. دوزخ میں لے جانے کے لیے ایک گناہ بھی کافی ہے. اب سنو غور سے. چھوٹے بچوں پر شفقت نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اب چھوٹے بچے ہیں، گالی دے رہے اور ماں باپ کچھ نہیں کہہ رہے، یہ شفقت نہیں ہے. یہ شفقت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے. بچوں سے شفقت نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. ماں باپ خود بچوں کو غیر مسلموں کے کپڑے پہنا رہے ہیں، ان کے بال بالکل ناجائز کبیرہ گناہ والے بنوا رہے ہیں. یہ گھر جا کے بتاؤ گے کہ نہیں بتاؤ گے؟ یہ بچوں پر شفقت کے خلاف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کی ذہن سازی فرماتے، بیٹا جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو دنیا چھوڑ دینا. دنیا چھٹنے کی چیز ہے، آخرت بچا لینا، آخرت باقی رہنے والی ہے. اب کپڑے اگر بنائیں شریعت والے آخرت بچتی ہے، اور دنیا اور غیر مسلم والے کپڑے بنائیں تو دنیا بنتی ہے. سمجھ میں آ رہا؟ بال اگر کرتا کٹنگ بنائیں تو دنیا بنتی ہے، اور سنت کے مطابق بال بنائیں تو آخرت بنتی ہے. اور بھائی سمجھ رہے؟ دنیا بھر کی رسومات منگنیوں میں شادیوں میں کرنا جی تو دنیا بنتی ہے، اور ان کو چھوڑنا سنت کے مطابق منگنی اور شادی کرنا تو آخرت بنتی ہے. جب دنیا کا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو دنیا چھوڑ دینا، دنیا چھٹنے کی چیز ہے. دیکھو نا کتنے مرنے کی خبر، ایک ایک دن میں 10 موتیں ہوئی ہیں، ایک ایک دن میں 12 15 موتیں ہوئی. ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی بھائی؟ تو چھٹ گئی نہیں ان کی دنیا. تو دنیا چھٹنے کی چیز ہے اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. گھر میں بیٹھ کر تذکرہ کرو بھائی دنیا چھوٹنے کی چیز ہے، دنیا چھوٹنے کی چیز ہے، آخرت باقی رہنے والی چیز ہے. آخرت والے کام کرو، دنیا والے گناہ والے کام نہ کرو. ٹخنے سے نیچے پاجامہ لنگی حرام کبیرہ گناہ ہے.
یا بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر بولو تو تمہارے پاجامے اوپر ہو جائیں گے، نہیں ہوں گے؟ ارے بولتے ہی نہیں بھائی۔ جب ابا خود بیٹھ کر اپنے گھر میں تقریر کرے گا، بیٹا ٹخنے سے نیچے پاجامہ لنگی حرام کبیرہ گناہ ہے، ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے اپنے کو اور گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو، تو وہ ابا اپنی لنگی ضرور اوپر کرے گا، نہیں کرنے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تقریر اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہوں، سمجھ میں آ رہا؟ میں جو تقریر کرتا ہوں، وعظ کہتا ہوں، میں تو اپنی اصلاح کے لیے کرتا ہوں۔ تو جب ابا بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ تقریر کرے گا تو کیا اس کا پاجامہ ٹنگ سے نیچے جائے گا؟ بولتے ہی نہیں۔ جب اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہے گا بھائی یہ بال ناجائز ہیں، کبیرہ گناہ ہے، تو وہ ابا اپنے بالوں کو شریعت کے مطابق بنائے گا، اور بچے بھی بنائیں گے۔ اللہ کا حکم ہے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو۔ بھائی اللہ کا حکم، اپنے بھی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر بتاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بھائی بچوں مجبوری ہے، مجھے بتانا پڑ رہا ہے، میری ذمہ داری ہے، اسلامی تربیت۔ بھائی تو بند کر تھوڑی دیر، یہ شور میں جا رہا ہے، سب بند کر دو۔ اسلامی تربیت قائم کرنا ہر ابا کی اماں کی ذمہ داری ہے، گھر میں اسلامی تربیت قائم کرنا فرض ہے، یہ ابا کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ غصے کو برداشت کرو، بچے گڑبڑ کر رہے سمجھاؤ، چونکہ ان کو آزاد چھوڑ رکھا تھا تو ایک دو دن ان کے ساتھ تھوڑا سا تحمل کر کے برداشت کر کے انہیں سمجھا کے مانوس کرو۔ بچوں کو تم پیسے دیتے ہو، وہ اپنا بازار میں چوک میں چلے جاتے ہیں، بیوی کو پیسے دیتے ہو وہ بازار میں چلی جاتی ہے، وقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ ابا کے پاس وقت نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کو وقت دیں، یہ نہیں ہے۔ عشاء کے بعد بھی جاتا ہے، نیٹ کھول کے جاتا ہے، موبائل دیکھتا ہے، بیوی کو دیکھتا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے یہ ظلم ہے، یہ حق تلفی ہے بیوی کی، یہ ماں کی حق تلفی ہے۔ ماں کے پاس جا رہا ہے، نیٹ کھول کے جا رہا ہے، نیٹ دیکھ رہا ہے، اماں کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اماں کو دیکھنے سے، ابا کو دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ نیٹ دیکھتا ہے، ابا کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو اب کسی کے پاس وقت نہیں ہے، پیسہ ہے، جہاں جاتے ہیں پیسہ دکھاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں پیسہ دکھاتے ہیں، اور وقت کسی کے پاس نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دولت مند آیا، جی میں پیسے دیتا ہوں کسی کو چلے میں بھیج دو۔ فرمایا چلنے کا نہیں کام، بیمار تو ہے تو، جی دوسری دوائی کھانی پڑے گی، اپنا پیسہ خرچ کر، اپنے اوپر پیسہ خرچ کر، جب تو ٹھیک ہوگا دوسرا تیری طرف سے چلا لگائے گا، تیرا کوئی فائدہ نہیں ہونے کا۔ وقت چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے۔ دیکھو یہ یوں چاہتا ہے ریڈی میڈ، مسلمان ریڈی میڈ کے چکر میں ہیں، مکان اس کو ریڈی میڈ، کپڑے اس کو ریڈی میڈ، کھانا اس کو ریڈی میڈ، یہ تو ریڈی میڈ کے چکر میں آ گیا ہے۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، نانی کا گھر ہے جنت، ویسے ہی مل جائے گی۔ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی وقت قربان نہیں کر سکتا ہے، کیا بنے گا اس کا؟ اس لیے گھر کی حکومت فیل ہو رہی ہے۔ رات دن کھٹ پٹ ہے، ماں کے ساتھ کھٹ پٹ، ابا کے ساتھ کھٹ پٹ، اور بیوی کے ساتھ جھگڑا۔ ایک بیوی، 5-7 نہیں، ایک بیوی، وہ بھی نہیں سنبھلتی ہیں، اور سرکار کو گالیاں دے رہے، اور خود پہ ایک بیوی نہیں سنبھلتی ہے، 2 بچے نہیں سنبھل رہے۔
گھر کی حکومت فیل ہے. بیوی بچوں کے بیچ میں جا کے بتانا ہے سود سے لعنت آتی ہے، لعنت. چاہے وہ مسجد کے بل میں جا رہا ہو، چاہے مدرسے کے بل میں جا رہا ہو، چاہے دکان مکان اور گھر کے بل میں جا رہا ہو، سود کا کام مت کرو بھائی، سود کا کام نہ کرو، سود کا کام نہ کرو، نہ کاروبار میں کرو، نہ بجلی کے بل میں کرو، کہیں سود کا کام نہ کرو بھائی، سود والا کام نہ کرو، سود سے بچ جاؤ. اعلان جنگ ہے اس کے لیے اللہ پاک کی طرف سے. ہے کوئی مقابلہ کرنے والا اللہ کا؟ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. یہ سود کے کام نہیں. اپنے بھی بچوں کے بیچ میں بیٹھو. مگر آج کا مسلمان کیا کہے؟ لون کے بغیر کام نہیں چلتا، کرسی کارڈ کے بغیر کام نہیں چلتا، سود کے بغیر کام نہیں چلتا، لون کے بغیر ہمیں کاروبار چلا کے دکھا دو. یہ دعوے چوری اور سینہ زوری، یہ چوری اور سینہ زوری. عمومی طور پر یہ جو لون ہوتے ہیں یا تو نئی کا چکر ہے، ہر چیز نہیں چاہیے، ہر چیز نہیں چاہیے تو لون پہ جاوے گا، یا کاروبار بڑھانے کا دھسکا ہے تو لون پہ جائے گا. رب قنعنی بما رزقتنی، اللہ میرے اندر سے لالچ کو نکال دے، جو کچھ میرے پاس ہے اللہ مجھے اسی پر قناعت نصیب فرما دے. یہ دعا نہیں مانگتا یہ، لیکن یوں کہ ہے لکڑ ہرم پتھر جم، سود کا ہو جھوٹ کا ہو چاہیے. اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے ہو یہ فوٹو بازی حرام ہے، بلا وجہ فوٹو کھینچنا کھنچوانا حرام ہے بال اتفاق، بلا ضرورت. کہیں جا کے معلوم کر لو، بلا ضرورت فوٹو کھینچنا کھنچوانا حرام ہے بال اتفاق. جس کا دیکھو ہر ایک کے ہاتھ میں کیمرے ہیں، جس کا دیکھو فوٹو کھینچ لو. کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ. اپنے بھی بچوں کو بیچ میں بیٹھ کے بتاؤ یہ کبیرہ گناہ ہو رہا ہے، کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. باہ جوڑی ہو کے ایک ریاض سے فون کر رہا تھا، رو رہا تھا کہ جی ہماری سمجھ میں آ گیا، ہماری سمجھ میں آ گیا، ہم نے حرم شریف کے اندر بھی ویڈیو کیسٹ تیار کری ہے، اس لیے اللہ پاک نے دھکا دے کر باہر نکال دیا، اب بند کر دیا حرم شریف. جی ہماری سمجھ میں آ گیا، ہمیں کیوں باہر نکالنا ہے، کیوں حرم شریف ہماری سمجھ میں آ گیا. یہ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فوٹو کھینچ رہا ہے، طواف کر رہا ہے تو بھی فوٹو کھینچ رہا ہے. یہ حال ہے اس کا. تو یہ لاک ڈاؤن نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ کرونا نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، ان گناہوں کی بنا پر ہے. یہ گھر گھر میں بے پردگی، جو اپنے گھر میں پردے کا شرعی پردے کا اہتمام نہیں کرتا وہ دیوس ہے. جنت و جنت کی بو بھی نصیب نہیں ہونے کی. اچھے اچھے نمازی اور حاجی اور گھر میں ہے بے پردے، تایا کا لڑکا، چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، سب سے پردہ ہے. شرعی پردے کا اہتمام کرو جی، اور دوزخ سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو. آپ کو روزانہ کہنا ہے، کوئی مانے نہ مانے، منوانا ہمارے بس کا نہیں، لیکن ہر ابا کی، اماں کی، بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں روزانہ پیار سے کہنا، بہن پردہ کرو، بیٹی پردہ کرو. جی روزانہ کہنا ہے، اللہ کا حکم ہے شرعی پردہ اختیار کرو، کوئی مانے نہ مانے تمہیں روزانہ میٹھے انداز میں شور مچانا ہے. لیکن کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خود ننگی کر کے بازار کی زینت بناتے ہیں، اسی کو فخر سمجھتے ہیں. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے بھائی دوستو کہ ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہیں. اور ہمارا احساس ختم ہو گیا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں. اپنے بچوں کے بیچ میں بٹھاؤ، بڑوں کا احترام نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے.
اپنے بچوں کے بیچ میں بیٹھ کے بتاؤ روزانہ بڑوں کا احترام نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہ بتاؤ ان کے بیچ میں بیٹھ کر. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے علماء کی توہین کرنا کفر ہے. یہ بتاؤ سب کو بتاؤ، باہر بھی بتاؤ، گھر میں بھی بتاؤ، تبلیغ میں بھی بتاؤ، مدرسے میں بھی بتاؤ، بازار میں بھی بتاؤ. کیا بتاؤ؟ علماء کی توہین کرنا کفر ہے. سننے کے نہیں سن رہے؟ کفر جنت میں چلا جائے گا؟ یہ دشمنان اسلام کی پالیس ہے، یہ دشمنان اسلام کی سوچی سمجھی اسکیم ہے. ان کو علماء سے کاٹ دو، ان کو علماء سے کاٹ دو، ان کو بدزن کر دو. ان کو تبلیغ سے بدزن کرو، ان کو مدرسے سے بدزن کرو، ان کو خانقاہ سے بدزن کرو، ان کو مسجد سے بدزن کرو، ان کو علماء سے بدزن کرو. یہ دشمنان اسلام کی سوچی سمجھی اسکیم ہے. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ. یہ بتاؤ اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھ کر علماء کی توہین کفر ہے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک تقریباً ہر ہفتہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہو. سچ میں نجات ہے، کامیابی ہے، جھوٹ میں بربادی ہے. آج کا مسلمان کہہ رہا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. آج کا مسلمان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. جھوٹ اور ایمان دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں. یہ مشکات شریف میں بتاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ اور ان کو جہنم سے بچاؤ. ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. قرآن پاک کا اعلان سنا دو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کے عذاب سے بچا لو. دوزخ کے عذاب سے کیسے بچانا ہے؟ گناہ سے بچا لو، ورنہ ایک گناہ بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اللہ مجھے بھی تمہیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ